پہلگام واقعے کے بعد پاک انڈیا تعلقات میں کشیدگی پیدا ہو گئی۔ یہ کشیدگی اتنی آگے بڑھی کہ فضائی حدود کو بند کر دیا گیا۔ دونوں ممالک نے ایک دوسرے کے لیے اپنی فضائی حدود کو بند کر دیا۔ اسی طرح سفارتی تعلقات اور روابط منقطع ہو گئے، ختم کر دیے گئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب بات چیت کا دروازہ بند ہو چکا ہے۔ دیکھیں، پہلگام کا جب واقعہ ہوا تو پاکستان نے اس کی شدید الفاظ کے اندر مذمت کی، لیکن دوسری جانب سے جو رویہ ہے جو ہمارے پڑوسی ملک ہیں انڈیا کا، آپ وہ دیکھیں، وہاں دو بندے ہیں، ایک وہاں کے گृہ منتری امت شاہ اور دوسرے پردھان منتری جو نریندر مودی صاحب ہیں۔ ان دونوں کی جو صورتحال ہے جب سے یہ اقتدار میں ہیں، یہ اسی طرح ایک دوسرے کے ساتھ ایکا کرتے ہوئے ہر بات کا الزام پاکستان کے اوپر، مسلمانوں کو باقاعدہ طور پر ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ تو بہرحال دوستو، یہ الزامات یہ لگا رہے ہیں، الزامات لگاتے لگاتے وہ اس حد تک پہنچ گئے کہ انہوں نے 6 مئی اور 7 مئی کی درمیانی شب کو پاکستان میں 6 علاقوں کے اوپر ٹارگٹ کرتے ہوئے مساجد کو نشانہ بنایا، جس کے اندر ابھی تک کی جو اطلاعات ہیں 26 پاکستانی عام شہری شہید ہوئے ہیں۔ عام شہریوں کو نشانہ بنایا ہے، پبلک مقامات کو، تنصیبات کو۔ اسی طرح سے جو زخمی ہیں 35 کی تعداد میں بتائی جا رہی ہے، اور جس میں 2 بچے بھی اس کے اندر شامل ہیں۔ اب یہ ساری صورتحال ہمارے سامنے ہے۔ اس میں ہمیشہ میں نے آپ کو بتایا کہ پہلگام واقعے کی پاکستان مذمت کرتا ہے، اور بلکہ اسلام کی جو تعلیمات ہیں، بطور ایک مسلمان ہونے کے ہم پاکستانی اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ قرآن مجید میں جو احکامات ہمیں دیے گئے ہیں ہمارا اس پر ایمان ہے۔ جنگ کے حوالے سے اسلام کیا تعلیمات دیتا ہے؟ امام علی علیہ السلام نے جب جنگ پر امام اپنے کمانڈرز کو بھیجا کرتے تھے، آپ جمل اور صفین کو دیکھ لیں تو امام علی علیہ السلام کی تعلیمات کیا تھی کہ تم نے کسی زخمی کو قتل نہیں کرنا، پیٹ پھیر کر جو بھاگنے والا آدمی ہے، شخص ہے، اس کو نہیں مارنا، اسی طرح خواتین کو نہیں قتل کرنا، بچوں کو نہیں مارنا۔ اسلام کی تعلیمات یہ ہیں۔ اسلام تو جنگ کے اندر بھی جو نہتے شہری ہیں ان کو مارنے کا وہ کہتا ہے کہ ان کو نہیں مارنا۔ تو جو اسلام ہمیں یہ تعلیمات دے رہا ہے، ہم کیسے ان لوگوں کی حمایت کر سکتے ہیں یا ان کو سپورٹ کریں گے کہ جو انڈیا کے اندر جو اس کے کنٹرول میں علاقہ ہے کشمیر، وہاں پر سیاح آئیں اور ان کو قتل کیا جائے، ان کا مذہب پوچھ کے ان کو مارا جائے؟ ایسا کوئی مسلمان نہیں کرتا۔ ہاں، جو یہ اگر ایسا کیا گیا ہے، میں آپ کو اس بات، کچھ لوگ ایسے ہیں، ایسی فکر ہے، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں۔ ہم نہیں سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی کبھی بھی پالیسی نہیں رہی کہ نہتے لوگوں کو قتل کریں اور اس کو ہم اس کو سپورٹ کریں۔ ایسی چیز کو اسلام ہمیں اس کی اجازت نہیں دیتا، لیکن ہم ہمیشہ امن کی بات کرتے ہیں، امن کو سپورٹ کرتے ہیں، اور قرآن مجید نے ہمیں یہ تعلیمات دی۔ اگر لوگ تمہارے پاس پیس چاہتے ہوں تو آپ بھی اپنے پیس کے لیے ان کے سامنے بازوؤں کو جھکا دیں۔ وَلَا تَقُولُ لِمَنْ أَلْقَىٰ إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا، اور وہ شخص کے جو آپ سے امن چاہتا ہو، جو آپ کو سلام کہتا ہو، آپ اسے یہ مت کہیں کہ تم مومن نہیں ہو، اس سے اس کا مذہب نہیں پوچھنا۔ اسی طرح قرآن مجید نے جگہ جگہ پر امن کی بات کی ہے، تعلیمات دی ہیں۔ اہل البیت کی تعلیمات میں ہمیں یہ بات نظر آتی ہے کہ جو امن ہے ہر حال میں قبول ہے، اور قرآن مجید نے امن کو، صلح کو فتح کہا ہے۔ اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، ہم نے آپ کو واضح روشن فتح عطا کر۔ تو دوستو، ان سب کے باوجود ہوتا کیا ہے؟ انڈیا الزامات لگاتا ہے پاکستان کے اوپر، دنیا بھر میں یہ کہتا ہے کہ پاکستان یوں ہے، پاکستان فوج یہ ہے، ایک پورا پروپیگنڈا مہم شروع کی جاتی ہے۔ اور وہ پاکستان جو کئی 2 دہائیوں سے پاکستان دہشت گردی کا شکار ہے، دنیا میں سب سے زیادہ دہشت گردی کے جو واقعات ہوئے ہیں اس میں جو قربانیاں دینے والے ہیں وہ پاکستان کی آرمی کے نوجوان اور پاکستان کے سویلین عام افراد ہیں، آپ ڈیٹا چیک کر لیں۔ لیکن اس کے باوجود کیا کہتا ہے کہ یہ پاکستان سے دہشت گردی ہوتی ہے، پاکستان دہشت گرد ہے، وغیرہ وغیرہ، دنیا بھر میں جو پروپیگنڈا انڈیا کرتا ہے۔ ابھی جعفر ایکسپریس کا واقعہ ہوا، کیا مجھے بتائیں، کیا انڈیا کے جو گृہ منتری صاحب ہیں امت شاہ اور جو انڈیا کے پردھان منتری نریندر مودی ہیں، یہ 2 اشخاص وہ ہیں کہ جو دنیا بھر کے اندر پاکستان کے خلاف جب سے یہ اقتدار میں آئے زہر گھولتے رہتے ہیں۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو ان کے وزیر داخلہ گृہ منتری امت شاہ ہیں، اور یہ ان دونوں نے ایک دوسرے کی اپنی سیاست بچانے کے لیے، بہرحال میں زیادہ سیاسی حوالے سے گفتگو نہیں کرنا چاہتا، میں یہاں پر مذہبی حوالے سے یہ چیز آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ اگر جنگ مسلط کر دی جائے تو پھر کیا حکم ہے۔ انڈیا نے سندور کا اعلان کیا، اس کا جواب انشاءاللہ ذوالفقار کی شکل میں ملے گا۔ اس کا جواب انہیں انشاءاللہ کیونکہ ہم پر جنگ مسلط کی گئی ہے، ہم پر جنگ تھوپ رہے ہیں۔ میں آگے آپ کو بتاؤں گا کہ اس میں کتنی بڑی شکست ان کی ہوئی ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ارشاد فرمایا، سورۃ الحج کی آیت اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، کہ وہ لوگ جنہیں قتل کیا جاتا ہے انہیں اجازت دی جاتی ہے کہ اب چونکہ تم پر ظلم ہوا ہے، کیا کرو؟
جہاد کر سکتے. تو قرآن کی اس آیت کے بعد جہاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں، دور اقدس میں، مسلمان اب وہ ہتھیار اٹھا لیے انہوں نے مشرکین کے سامنے. تو اس آیت سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ امن جہاں پر ہے، لیکن اگر کوئی دشمن آپ کے اوپر جنگ کو مسلط کرتا ہے تو پھر اس کا جواب کیسے دینا ہے؟ ظلم پر خاموشی نہیں کرنی ہے. اسی طرح سورہ بقرہ کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، آیت نمبر 190 ہے، وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا، اور قتال کرو اللہ کی راہ میں، قتال کرو اللہ کی راہ میں ان لوگوں کے ساتھ کہ جو تمہارے خلاف لڑتے ہیں، لیکن حد سے مت آگے بڑھنا. اب آپ قرآن کی تعلیمات کا دیکھیں نا، کیا قرآن مجید کا انداز ہے اور کیا قرآن مجید کی خوبصورت تعلیمات ہیں. قتال ایک سائڈ سے نہیں ہوتا، قتال دونوں سائڈ سے ہوتا ہے. یعنی مقاتلہ، قاتل یقاتل مقاتلتاً، باب مفاعلہ سے ہے کہ دونوں جانب سے ہو. ایسا نہیں ہے کہ تم سٹارٹ کرنا. اور آپ دیکھیں کہ پاکستان نے کبھی بھی سٹارٹ نہیں لیا. جتنی بھی تاریخیں ہیں، پاکستان کے اوپر جنگ مسلط کی گئی، پاکستان نے اپنا دفاع کیا ہے، دفاعی جنگ کی ہے، اور اس میں پاکستان کو بڑی حد تک، بلکہ ہمیشہ پاکستان کو کامیابی اور کامرانی نصیب ہوئی ہے. تو قرآن نے فرمایا کہ ان لوگوں کے ساتھ قتال کرو کہ جو تمہارے خلاف نکلتے. وَلَا تَعْتَدُوا، لیکن قرآن کی جو تعلیمات ہیں وہ کیا ہے؟ حد سے مت آگے بڑھنا. یعنی کیا مطلب ہے؟ بچوں کو مت قتل کرنا، عورتوں کو، زخمیوں کو، اور ان لوگوں کے جو جنگ نہیں کرتے ہیں، راہب ہیں، جو مثال کے طور پر جو پنڈت ہوتے ہیں مندروں کے. کچھ لوگ سوشل میڈیا پر یہ آواز لگا رہے ہیں کہ انڈیا نے مساجد کو نشانہ بنایا تو ہم ان کے مندروں کو نشانہ بنائیں گے. ہرگز نہیں، ہرگز نہیں. پاکستان ایسا کبھی نہیں کرے گا. پاکستان، یہ قائد اعظم محمد علی جناح رحمہ اللہ، اور یہاں جو اس کی قیادت ہے، وہ ہم قرآن مجید کو اور اس کی تعلیمات کو، اور پھر جو ہمیں انسانیت کی تعلیمات اسلام نے دی ہیں، ہم اس کے اوپر عمل کرتے ہیں. ہم کبھی بھی آپ دیکھیں گے کہ انڈیا نے ابھی مساجد کو نشانہ بنایا، مسجد سبحان اور دوسری جو مساجد ہیں، مدارس کو جہاں بچے پڑھ رہے ہیں، قرآن مجید کی تعلیمات حاصل کر رہے ہیں، ان کو نشانہ بنایا گیا. ہماری فرقہ وارانہ طور پر اختلاف ہو سکتے ہیں، یعنی مسئلے کی بنیادوں کے اوپر، لیکن انسان ہے. قرآن کی تعلیمات، یعنی مجھ سے اگر پوچھا جائے، میں آپ کو حقیقت، یہ الفاظ میرے لکھ لیجئے گا کہ میں اپنے انڈین بھائیوں سے کہنا چاہتا ہوں، میں آتنکواد کی مذمت کرتا ہوں، لیکن اس وقت دنیا میں سب سے بڑا جو آتنکواد ہے وہ ہندوتوا ہے. ہندوتوا کیا آتنکواد کر رہا ہے؟ دہشت گردی. آپ یہ دیکھیں کہ مسلمانوں دنیا میں جو ایک بڑی اقلیت ہے، اقلیت تو اسے کہنا نہیں چاہیے، مسلمان انڈیا کے اندر رہتے ہیں، ان کے ساتھ آپ نے کیا، کتنی مساجد کو شہید کیا، کتنے لوگوں کے گھروں کو مسمار کیا، بلڈوز کیا گیا. اور جو ایک یو پی کے جو پنڈت صاحب ہیں، وہ جب سے آئے ہیں وہ یہی کیے جا رہے ہیں، مسلمانوں کے گھروں کا مسمار کیا جا رہا ہے. تو اس کے باوجود ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم پڑوسی ممالک ہیں، اور ہمارے جو آپس کے تعلقات ہیں وہ امن کے ساتھ ہونے چاہیے. دیکھیں، پاکستان ہو یا انڈیا ہو، جنگ کسی کی بھی مصلحت کے اندر نہیں ہے. بات آخر ختم ہوگی صلح کے اوپر. اور یہاں پر بات یہ کی جاتی ہے کہ غزوہ ہند کے حوالے سے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ روایات ایسی ملتی ہیں، اور لیکن جو غزوہ ہند ہے، حقیقت میں غزوہ ہند امام علی کے دور میں ہو چکا ہے. یعنی سندھ اور ہند کی فتح امام علی کے دور میں، یہاں پر باقاعدہ قافلے بھیجے گئے، یہاں پر تبلیغ کی گئی، یہاں پر اہل البیت علیہ السلام نے امن، محبت اور شانتی کے ساتھ یہاں پر اسلام کو پھیلایا. یہاں پر جو اہل البیت آئے، یہ ایک پورا چیپٹر ہے کہ جس کو میں آپ کے سامنے بیان کروں تو جو حقیقی غزوہ ہند ہے وہ علی علیہ السلام کے دور میں ہوا ہے. اور وہ کیا ہے؟ وہ محبت کے ذریعے سے وہ لوگوں کو اسلام کا پیغام ان کے سامنے رکھا گیا، لوگوں نے یہاں پر قبول کیا، گلے سے لگایا. کیونکہ یہاں پر ایک بڑی اکثریت کو آپ دیکھیں، ایک بڑی اکثریت کو آج بھی وہ سائڈ میں رکھا جاتا، ان کو ایک کونے میں دھکیلا گیا ہے. ابھی جو انڈیا نے جو حملہ کیا ہے، اس حوالے سے میں آپ کے سامنے رکھتا چلوں حقائق کہ یہ اس میں پاکستان کی کتنی بڑی، اس میں پاکستان کی کارکردگی آپ کو نظر آئے گی دفاعی طور پر. میرے یہ الفاظ ہیں کہ اصل میں انڈیا جو کہہ رہا ہے نا کہ ہم نے گھس کے مارا ہے اور یہ کیا ہے، انڈیا اپنی حدود میں رہتے ہوئے آپ اندازہ لگائیں کہ پاکستان اس کا ایک بھی، یعنی انڈین حدود میں نہیں گیا، لیکن پاکستان نے جہاں سے ان کے طیارے اٹھے تھے وہیں پر 5 طیاروں کو، رافیل اور دوسرے مگ طیاروں کو وہیں پر تباہ کیا. اور اس کو رات بھر یہ انکار کرتے رہے انڈیا کے جو دفاع کے ہیں، جو وزیر ہیں، کہتے رہے نہیں ایسا کچھ نہیں ہوا، یہ سب جھوٹی فیک خبریں چلا رہا ہے پاکستان اور یہ دعوے غلط کیے جا رہے ہیں. لیکن آج انٹرنیشنل میڈیا کو بتاتے ہوئے وہ کہہ رہے ہیں کہ 3 ہمارے طیارے
وہ تباہ ہوئے ہیں، لیکن اس کے جو اسباب اور وجوہات ہیں وہ نامعلوم ہے، پتہ نہیں ہے کہ کیسے یہ طیارے گرے ہیں. سب دنیا کو پتہ ہے جنہوں نے نہیں گرائے ہیں، یہ پاکستان کے جو دفاع کیا ہے پاک فضائیہ نے، یعنی آپ اندازہ لگائیں. اور اسی لیے میں کہہ رہا ہوں، سوشل میڈیا پر بھی میں نے یہ پوسٹ لکھی کہ اگر پاکستان اس کا جواب نہیں بھی دے رہا نا، نہیں بھی دے، اگر حملہ نہ بھی کرے یعنی کسی علاقے کو، تب بھی پاکستان نے جو سامنا اور دفاع کیا ہے، اللہ اکبر، جو دفاع کیا ہے ہمارے جوانوں نے، ہماری قیادت نے، اس میں آپ دیکھیں کہ ان کے ملک کے اندر ہی ٹارگٹ کیا ہے ان کی فورس کو. اندازہ لگائیں، سوچا آپ نے، یعنی یہاں سے اڑان بھرے ان کے انڈیا کے طیارے، وہیں پر ان کو نشانہ بنا دیا ان کے ملک کے اندر. یہ ہے بات اصل. اسی لیے اپنی دفاع کے اوپر ہمیں بطور ایک پاکستانی کے، میں کوئی سیاست کی بات نہیں کر رہا، انڈیا کے اندر جو رہنے والے لوگ ہیں، آپ ہمارے بھائی ہیں، وہاں کا ہندو میرا بھائی ہے، ہندو مسیحی جو انڈیا کے اندر رہنے والا، کوئی بھی اس کا کوئی دھرم ہے، مذہب ہے، آپ میرے بھائی ہو. ہم آپس میں ایک ہیں، ہمارا کلچر ایک ہے، ہمارا اٹھنا بیٹھنا ایک ہے. ہم دنیا میں جاتے ہیں، آپ پاکستانی اور انڈینز ایک ساتھ ہوتے ہیں. ہمارے ہاں ریلیجیس سیاحت ہوتی ہے، مثلا آپ کربلا میں جاتے ہیں، وہاں پر انڈین موقف لگے، وہاں ہم آپس میں مل رہے ہوتے ہیں، آپس میں بات کرتے ہیں، کھانا ایک پلیٹ میں کھاتے ہیں. ہمارا کوئی اختلاف نہیں ہے پبلک کا، ہندو مسلم کوئی جھگڑا نہیں ہے میرے بھائی. یہاں پر صرف میں نے آپ کو بتایا نا، دو بندے ہیں، گرہ منتری امت شاہ اور پردھان منتری نریندر مودی. میں انڈین عوام سے بھی کہنا چاہتا ہوں، انڈیا کی پبلک سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ جو دو اشخاص ہیں نا، آپ ان دونوں کے ایکا کو سمجھیے. ہندو مسلم کو لڑا رہے ہیں بھائی. اگر میرے لیے ہندو کے خلاف بات کرنے میں کون سی مشکل پیش آ رہی ہے، میں یہاں پر بیٹھ کر 100 لیکچر دے دوں ہندو کے خلاف جو انڈیا میں بیٹھے ہوئے، لیکن میں کیوں دوں؟ اسلام نے مجھے یہ تعلیمات نہیں دی ہیں. ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ آؤ ہندو مسلم مسیحی اسی طرح بدھسٹ آئیں، ہم یہاں پر اس ایشیا کے اندر ہیں، پاکستان اور ہندوستان کے، ہم سب ایک ہو کر انصاف کی بات کرتے ہیں، ظلم کے خلاف بات کرتے ہیں. ہمارا خون، ہمارا کلچر ہے کہ میرے بھائی، ہم ایک دوسرے سے جدا نہیں رہ سکتے، ہم ایک دوسرے سے کٹ کے نہیں رہ سکتے. ہمیں تجارت کرنی ہے. پاک اور انڈیا آپس میں پڑوسی ممالک ہیں. یاد رکھیں، جنگ میں ہمارا فائدہ نہیں ہے، لیکن اگر آپ نے جنگ مسلط کی تو پھر جواب اسی طرح ملے گا جیسے یہ 6 اور 7 مئی کے درمیانی شب کو آپ کو ملا ہے. ایسا ہی جواب آپ کو ملے گا. اور انتظار کیجئے، ابھی ذوالفقار کی وار اور کاٹ جو ہے نا، آپ نے دیکھی نہیں ہے، آپ کو معلوم ہو جائے گا. میں ان خاص دماغوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ جو وہاں پر انڈیا میں بیٹھ کر پاکستان پر حملہ کرنے کی سوچتے ہیں اور پھر حملہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں جناب ہم نے دیکھیں، ہم نے آتنکواد کو شکست دے دی ہے، ہم نے یہ کر دیا ہے. بھائی آتنکواد دنیا میں، دنیا بھر کے اندر کون کر رہا ہے آتنکواد؟ کون کر رہا ہے؟ اور آپ دھرم کی بات کرتے ہیں. آپ کو میں گیتا پڑھاؤں کہ گیتا میں کیا لکھا ہوا ہے؟ آپ نے اپنی کتابوں کو نہیں پڑھا ہوا. جس جہاد کو آپ لوگ آتنکواد کہتے ہیں، وہ تو مہابھارت کیا چیز ہے؟ کون سی یدھ ہوئی ہے مہابھارت؟ کیا ہے؟ ذرا پڑھے تو صحیح اپنی کتابوں کو، پھر آپ کو معلوم ہوگا کہ انصاف کے لیے لڑنے کی بات کیا ہے. آپ ظلم کریں اور دوسرا ہتھیار بھی نہیں اٹھائے گا، دوسرا آپ کا سامنا بھی نہیں کرے گا، تو یہ آپ کی بھول ہے، یہ آپ بھول جائیں. لیکن اس سب کے باوجود میرے دوستوں، میں آپ کے سامنے یہ بات رکھنا چاہتا ہوں کہ پاکستان ہو یا انڈیا ہو، ہمارا فائدہ امن کے اندر ہے. اور ہم ہمیشہ امن کی بات کرتے ہیں، ہم ہمیشہ پیس کی بات کرتے ہیں، تمام مذاہب کو ملانے کی بات کرتے ہیں. آج بھی میں یہ کہوں گا کہ عقل و ہوش کے ناخن لیں، جنگ پاکستان پہ مسلط مت کرے، لیکن اگر جنگ ہوئی تو انشاءاللہ عز و جل آپ کو جواب ملے گا. سندور کا جواب ذوالفقار سے انشاءاللہ. اور میں پاک آرمی سے کہنا چاہوں گا کہ اس آپریشن کا نام آپ ذوالفقار رکھیے گا کہ جو آگے ہونے والا ہے. اور آپ دیکھیں انشاءاللہ برکتیں ہوں گی اس میں. اور جو ان کے جو عزائم ہیں ہندوتوا کے اور جو انسانیت کے خلاف ہے، ان عزائم کو شکست دینے میں یہ نام ہمارے لیے ایک وکٹری ثابت ہوگا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم امن کے لیے، پیس کے لیے، شانتی کے لیے، بھائی چارے کے لیے بات کریں، اور ان جنگوں کا دنیا سے خاتمہ ہو. دنیا بھر میں جنگیں ہو رہی ہیں، ان سب کا خاتمہ ہو اور امن ہو. پاکستان زندہ باد.